بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. حکومت سازی کا ڈیڈ لاک برقرار ہے. گو کہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن ڈیڈ لاک جو ہے ابھی ختم نہیں ہو پا رہا. اور یہ کہ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو پھر حکومت سازی کا جو چکر ہے وہ ایک بحرانی کیفیت اختیار کر لے گا. اور اگر یہ بحران پیدا ہوا تو پھر حکومت کون کرے گا، حکومت کون بنائے گا، اور کس جماعت کو حکومت ملے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کا جو احتجاجی مینیفیسٹو ہے اور جو احتجاجی سیاست ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور گور علی خان سمیت باقی جو اراکین ہیں تحریک انصاف کے، ان کا کلیم یہی ہے کہ ان کے پاس 180 سیٹیں ہیں. گو کہ ابھی دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو اس میں نمبر گیم جو ہے وہ ساری سامنے آ جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس کے بعد حلف ہے، اور حلف کے 3 دن کے اندر جو ہے ان تمام اراکین نے اپنی اپنی جماعتوں کو جوائن کرنا ہے. اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی. اس تمام صورتحال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپل پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب. ان سے بات کریں گے. اعتزاز صاحب، شکریہ سر وقت دینے کا. السلام علیکم. جی مہربانی. اعتزاز صاحب، بتائیے گا کہ جو ڈیڈ لاک ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں، کیا اطلاعات ہیں کہ معاملہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے، اور اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جائے گی؟ جاوید صاحب، آپ کو علم ہے کہ کون کون ہماری طرف سے اس تبادلہ خیال اور گفتگو میں حصہ لے رہا ہے؟ میں اس میں نہیں ہوں. جی جو کمیٹیاں مل رہی ہیں وہ ہر بات پہ ہر ایک کو بریف کرنے کی مجاز بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو وہ ابھی کچھ پتہ لگے گا اس سے. میں بھی زیادہ تر جو اطلاعات لے رہا ہوں ان کے بارے میں وہ اخبارات سے ہی لے رہا ہوں، اور آپ کی طرح ہی مجھے علم نہیں ہے کہ کہاں معاملہ رکا ہے، کہاں پھنسا ہے، کہاں کیا صورتحال ہے. اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن سر آپ حالات پر تو نظر رکھے ہوئے ہیں نا. حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات جو ہے وہ طے نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ ووٹ تو دینا چاہ رہی ہے لیکن حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی، تو اگر اس صورتحال میں حکومت بنتی ہے نون لیگ کی تو پھر اسٹیبلٹی کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ استحکام کس حد تک یہ حکومت کو ہوگا؟ اس میں اگر کی بات ہے، اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. اگر پہ جو ڈیپینڈنٹ بات ہوتی ہے وہ تو ایک اسپیکولیشن ہی ہوتی ہے. جی وہ کی جا سکتی ہے بطور ایک اسپیکولیشن کی ایک رائے جو کہ آدمی دے سکتا ہے. سر ایک طرح سے بادی نظر میں پرائما فیس. اس میں میں سمجھتا ہوں جو چیز آپ نئی خاطر میں لا رہے ہیں اور آپ کو لانا چاہیے جی وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل کے دوران جو لازم ہے آئینی طور پہ، وہ ان آزاد ممبران کا کیا بنتا ہے اور کتنے کس طرف آتے ہیں. جو آزاد ممبران کسی نہ کسی پارٹی کی حمایت سے الیکشن لڑے ہیں اور وہ معترف ہیں کہ انہوں نے اس کی حمایت دی ہے اس جماعت کی، وہ اگر آ کے بیلنس کو اپسیٹ کر دیتے ہیں جی جی تو پھر ایک اور ہی سیناریو آ جائے گا. اور وہ ان کی آخرکار جب تک ان کی شمولیت اس عمل میں نہیں ہوتی، یہ اس عمل پہ ایک سوالیہ نشان ہی رہے گا. کیونکہ ان کی شمولیت صرف دیکھیے، فرض کیجیے یہ الیکشن کمیشن اس کی تاخیر کرتی ہے اور کرے گی تو بالکل دانستہ طور پہ کرے گی، ورنہ اس کا معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح. یہ معاملہ ہے بڑا سمپل. 2 اعداد کا مسئلہ ہے، 2 فگرز کا. ٹھیک ہے سر. ایک فگر وہ ہے جو ٹوٹل ہے فارم 45 میں ہر پولنگ اسٹیشن وائز جو ٹوٹل ہو گیا ہے کسی کے حق میں ووٹ، اور کتنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے زیادہ کتنے دیے کم دیے، وہ ٹوٹل کر کے سیکشن 45 فارم 45 میں وہ ایک بنا ہوا ہی اس قسم کا چارٹ ہے کہ آپ نمبر ہر پولنگ اسٹیشن کے حاصل کردہ ووٹ لکھتے جاتے ہیں ہر امیدوار کے، اور آخر میں جب آپ ٹوٹل کرتے ہیں ان کو تو اس میں وہ جو بھی سب سے زیادہ ووٹ ان پولنگ اسٹیشنز کے کاؤنٹ کے مطابق لے چکا ہے اس کا وہ ریکارڈ آ جاتا ہے.
اب دوسری طرف ہے کہ جب یہ جاتا ہے سارے فارم 45 آر او کے دفتر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جاتے ہیں جو ڈپٹی کمشنر ہے اکثر, اور وہ اس کے دفتر میں جاتے ہیں تو وہ ساروں کو جو فارم 45 میں پولنگ اسٹیشن وائز ہے ان کا جو کل نکلا ہوا ہے کل تمام کل کو وہ فارم 47 میں لگاتے جاتے ہیں. اب وہ فارم 47 میں جو کل نکلے گا وہ ہوگا ٹوٹل رزلٹ جو ہے, ہاں وہ ایک طرح سے اس کی کنسالیڈیشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ فارم 47 میں ٹوٹل وہی لکھا گیا ہے جو فارم 45 کے ہر پرچے پہ ملا کے اور بنتا ہے. ایک بڑی سمپل سی ایکسرسائز ہے یہ, اگر کر لے جو ہے الیکشن کمیشن سب پارٹیز کو نوٹس دے کے اپنے نمائندے بھیجو اور وہ نمائندے بھیج کے اور نمائندوں کے سامنے یہ ٹوٹل کر لیں تو سارا کام ختم ہو جائے گا, اور یہ 1.5 دن کا بھی کام نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی کے لیے. اب تو کمپیوٹر میں فیڈ کرتے جائیں گے, آپ بولیں گے بھائی یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 57 اس میں 304 آئے ہیں, اس کے 203 آئے ہیں, اس کے سارے وہ کمپیوٹر میں ساتھ ساتھ آپ ٹائپ کرتے جائیں اور وہ ٹوٹل آ جائے گا. اور یہ سارا اب یہ کرنے کو چاہ نہیں رہی الیکشن کمیشن, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن تو انتہائی جانبدار ہے. انہوں نے اپنی جانبداری کا ہر موقع پر ہر مرحلے پر اظہار کیا ہے اور دکھایا ہے. اتنی انتہا کی جانبداری تو کبھی سوچی سمجھی دیکھی نہیں جا سکتی. لیکن سر یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں, ظاہری بات ہے تحریک انصاف بھی کلیم کر رہی ہے, آپ نے بتایا کہ فارم 45 جو ہے وہ سارے اگر گن لیے جائیں اور ووٹ کاؤنٹ کر لیے جائیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے, اور تحریک انصاف کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ فارم 45 ان کے پاس ہیں. لیکن اگر اس سینیریو میں سر آپ نے بڑی حکومتیں دیکھی ہیں بنتے ہوئے گرتے ہوئے بھی, اور تمام چیزوں کے سے واقف ہیں آپ, اگر اس سینیریو میں یہ گورنمنٹ بنتی ہے نون لیگ کی اور پرائم منسٹر نون لیگ کا ہوتا ہے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے حکومت میں آ کے بیٹھ جانا ہی تو کافی نہیں ہے نا, آگے کافی سارے مسائل ہیں, معاشی صورتحال ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے. تو آپ کس نظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ, میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلٹی کس حد تک ہوگی کہ معاملات جو ہے حل ہو پائیں گے, جو مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے؟ میں تو اس ماحول میں مطلب مشورہ زرداری صاحب کو بھی دوں گا کہ وہ کسی عہدے پر خاطر نہ جائیں اس اتحاد میں, نئے اتحاد میں. ٹھیک ہے. ایک نون لیگ کو اتنا آزمایا ہے, آزمودہ کو کیا آزمانا, ٹھیک ہے, پھر سے آزمانا, پھر سے آزمانا. یہ ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے ہمارے ہی صدر کے خلاف کالا سوٹ پہن کے اور سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے تھے. میمو گیٹ کا پورا ایک اسکینڈل بنانے کی کوشش انہوں نے کی تھی, اور 15 منٹ میں چیف جسٹس صاحب نے ان کے کہنے پر ان کی استدعا پر ایک کمیشن بنا دیا تھا جس کو کچھ بھی نہیں ملا, پر اس نے بڑی کوشش کی آصف زرداری صاحب کو, اس وقت صدر پاکستان تھے, ان کو بدنام کرنے کی. تو ان کے ابھی بھی دیکھ لیا آپ نے جو چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے میری نگاہ میں وہ بڑی ایک صاحب رائے ہے کہ ان کے ساتھ جو شرائط ہونی چاہیے وہ بڑی کڑی ہونی چاہیے ان کے ساتھ جانے کی. ان کو ہم نے بہت دفعہ آزمایا ہے, پر لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ وہ کمیٹی کس طرح کہاں تک پہنچی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا شرائط مانگ رہی ہے, کیا منوا رہی ہے. یہ اس کے کمیٹی کے اور اعلان کے بعد ہی علم ہوگا, پتہ لگے گا کسی صورت. اور پارٹی کی میٹنگ میں بھی لیا جائے گا, کئی میٹنگ میں لیا جائے گا اس معاملے کو. بہت لوگوں کی آراء آئیں گی, مختلف آراء آئیں گی. میں نے تو اپنی رائے آپ کو عرض کر دی ہے, جو میری رائے ہے اس وقت تک. کوئی نیا معجزہ ہو جائے تو میں نہیں جانتا, پر میری زندگی میں ایسے کوئی معجزے نہیں ہوئے, اور مجھے پتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتے. یہ اپنا ذہن بنا کے اور صرف کے دل سے اپنے ساتھیوں کو اپنی رائے دینی چاہیے, پھر وہ ساتھی اس پہ سوچتے بھی ہیں. کیونکہ یہ تو بڑا ایک
ان کو تو ہم نے بہت دفعہ آزمایا. ابھی بھی دیکھیں یہ آئے جب میاں صاحب لندن سے تو کس طرح ان کی ریسیپشن ہوتی ہے شاہانہ, اور یہ بننے پرائم منسٹر بننے نہیں آئے, یہ پرائم منسٹر بن کے آ رہے ہیں. لندن میں جب ہائی کمشنر نے ان کو سی آف کرنا شروع کر دیا کیا تو اسی سے ہی ان کا سفر ایز پرائم منسٹر. پھر وہ جو مشینیں تھیں فٹ پرنٹس اور تھم پرنٹس وغیرہ لینے کی جتنی, وہ ساری پہنچائی گئیں ایئرپورٹ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے کہ وہ ان کو تاخیر نہ ہو اپنے جلسے تک پہنچنے کے لیے. تو یہ تو, اور پھر انہوں نے جب کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی اور خود ہی اعلان کر دیا کہ میرے پاس سب سے زیادہ ممبر ہیں. اس وقت میں پیپلز پارٹی کو پوچھا, ابھی کی بات ہے, جی ابھی کی بات ہے, وہ اپنے چھت کی اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے رائل فیملی کی طرح انہوں نے کہا جی میرے پاس سب سے زیادہ وہ ممبر آ گئے ہیں اور میں اس لیے آج اعلان کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کوئی پریزیڈنٹ امریکہ کا ایکسپٹ کرتا ہے کہ وہ میرے پاس واضح اکثریت ہو گئی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے, یہ اس طرح انہوں نے اعلان کرنے شروع کر دیے بغیر پیپلز پارٹی کو یا دوسری جماعتوں کو, اپنے اتحادیوں کو بھی, سابقہ اتحادیوں کو بھی کنسلٹ کیے بغیر. تو ان پہ تو مطلب اعتبار کرنا. سر مجھے بتائیے گا کہ پبلک نے تو مینڈیٹ دے دیا, جو نون لیگ کا مینڈیٹ تھا اس کے پاس آ گیا, تحریک انصاف کا مینڈیٹ اس کے پاس آ گیا, پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ اس کے پاس آ گیا, تو اب جو سر وے فارورڈ کیا ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے, یا اگر یہی بد اعتمادی اور جو ہے وہ کھینچا تانی جاری رہی تو پھر پبلک کہاں جائے گی سر؟ دیکھیں پبلک کو بھی اس بات پہ واضح اوپینین رکھنی چاہیے. بڑی سمپل سی بات ہے. ابھی آپ اگلی کمپلیکیشنز کو کیوں سوچتے ہیں؟ آپ پہلے فارم 45 سارے کاؤنٹ دو, گنتی تو ٹھیک کر لیں نا. جی گنتی تو ٹھیک کر لیں. گنتی میں تو میاں نواز شریف کو سنا صرف 20-22 پولنگ اسٹیشن سے کامیابی ہوئی ہے, اور مریم بی بی کا بھی رزلٹ جو ہے بعد میں کیا ہے, کئی جگہ سے رزلٹ پتہ نہیں, شاید ابھی آج تک نہیں آئے ہوئے. 2-3 ایسے کانسٹیچوئنسیز ہیں, شاید میں غلط ہوں اس میں, پر اگر آئے ہیں تو 2-3 دن ہو گئے, ایک ہفتہ وہ پیچھے رہے ہیں. وہ کیوں رہے ہیں؟ کیا کوئی آج کا زمانہ تو برقی رو کا زمانہ ہے. آج کل کا زمانہ وہ گدا کا, وہ بیل گاڑی کا زمانہ تو نہیں ہے. بیل گڈھا پھنسا ہوگا کسی کیچڑ میں کچی سڑک کے, وہ ریزلٹ وہیں ہوگا, پریزائڈنگ افسر بھی وہیں چھپا ہوا ہوگا. تو یہ تو نہیں ہے. یہاں تو یہ بناتے رہے ہیں نتائج اور ڈرتے رہے ہیں. تو اس لیے اس کو سب سے پہلے بات تو ہے کہ جی ووٹ آپ اپنے گنتی پوری کریں. ہاں, سب رستے ٹھیک ہو جائیں گے. آئین پہ جب بھی آپ آئیں گے آئین کے مطابق چلیں گے تو اس میں بہتری ہوگی. کاش انہوں نے وہ آئین شکنی نہ کی ہوتی جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انہوں نے 90 دن سے زیادہ عرصہ گزار دیا, بلکہ آج تک وہ نگران حکمران چل رہے ہیں جو صرف 90 دن تک جائز تھے, ان کا قانونی تھا عہد. اس کے بعد ایک دن ایک منٹ ان کا غیر آئینی غیر قانونی ہے, اور وہ 90 دن میں وہ الیکشن کرا دیتے ان 2 صوبوں کے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آ کے اسمبلی کے بھی الیکشن ہو جاتے, بالکل ٹھیک ہے, اور آرام سے چلتی رہتی. پر انہوں نے جب یہ فیصلے کر لیے کہ ہم نے اس کو ہرانا ہے, اس کو جتانا ہے, تو اس میں سارا ایسا ہی ہے برڈن پہ لے لیا. لوگوں کا فیصلہ خود کرنے ہوئے خدا بن گئے یہ. بالکل, بہت شکریہ اعجاز صاحب, بہت شکریہ سر. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آئین پر عمل درآمد سے ہی جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جو حکومت سازی کا مرحلہ جاری ہے اس میں اس ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. حکومت سازی کا مرحلہ کب جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے اور کب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور کب وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ معاملات سارے ایک طرف، اور تحریک انصاف کا جو احتجاجی سیاست کا نعرہ ہے وہ ایک طرف، کہ قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں کیسا ہوگا. اس تمام صورتحال پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے بات کریں گے. مزمل صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے تمام حالات پر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طرح چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایک طرف تحریک انصاف کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس سارے سیناریو میں اپنا ذرا تجزیہ دیجیے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ جی، حالات حکومت بن جائے گی فیڈرل، ایسی بات مجھے ایسا تو نہیں لگتا کہ فیڈرل حکومت نہ بن سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹف نیگوشیشنز ہیں اور دونوں طرف سے ہارنز لاک ہیں. بلاول کا رویہ بھی کافی سخت ہے اور مسلم لیگ نون بظاہر بات نہیں کر رہی لیکن لچک وہ بھی نہیں دکھا رہی ہے، اور دونوں طرف سے بہت ٹف نیگوشیشنز ہیں. لیکن دونوں سیاسی جماعتوں کے پاس حکومت بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ہر گزرتا دن دونوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے اور وہ دباؤ اب نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں بلاول کی گفتگو میں بھی نظر آ رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا اسلام آباد پہنچنے کی صورت میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دباؤ میں لانے کے کھیل میں آخر میں دونوں ہی دباؤ میں آ کر کوئی ایسا معاہدہ کریں گے جو دونوں کے فیور میں نہیں ہوگا. چلیے مزمل صاحب، پیپل پارٹی کیوں جو ہے وہ اتنی ڈیمانڈ کر رہی ہے، جبکہ دیکھیں نا ہر پارٹی کو پتہ ہے کہ اس کا مینڈیٹ کیا ہے، اسی حساب سے ہی آگے چلنا ہوتا ہے نا، یا پھر مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ نون لیگ پھنسی ہوئی ہے اور نون لیگ کہتی ہے کہ پیپل پارٹی پھنسی ہوئی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے پاس آپشن کو نہیں ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی خواہش نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں. انہوں نے جو الیکشن کیمپین کی تھی اس کے بعد ان کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت بنائیں. ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل سرکمسٹانسز ہیں کہ انہیں بنانی پڑ رہی ہے، ورنہ جو الیکشن کیمپین میں ان کی تقاریر اور ان کی گفتگو تھی اس کے بعد وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ دے تو نہیں سکتے ہیں، لیکن دینا ان کی مجبوری ہے. اور وہ مجبوری ان کے چہرے سے، ان کے رویے سے، ان کی گفتگو سے، ان کی جو اکتاہٹ ہے اور ان کے غصے سے نظر آ رہی ہے کہ وہ بند گلی میں ہیں. وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے لیکن کرنے پر مجبور ہیں. اور جب آپ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام نہ ہی کرنا پڑے، کسی طرح یہ ناکام ہو جائے اور مجھے کوئی سیف پیسج مل جائے. اور بلاول شاید اس کوشش میں ہیں، لیکن یہ اقتدار کا کھیل ہے، اس میں اور بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. آپ اکیلے سٹیک ہولڈر نہیں ہوتے ہیں اور باقی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ کو اس طرح بھاگنے نہیں دیتے. دیکھیں سر، جیسے پہلے پی ڈی ایم بنی تھی اور ہم نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جو نظریاتی حدیں ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، جو سوچ ہے وہ بڑی مختلف ہے. تو دو دریا کے دو پارٹ ہیں کہ ایک طرف جو مل نہیں سکتے. اب بھی صورتحال وہی ہوگی. پی ڈی ایم کا تجربہ آپ کے سامنے ہے. اب ظاہر ابھی سے جو ہے وہ بد اعتمادی، شکوک شبہات جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو آگے کیسے چلیں گے پھر؟ جیسے تحریک انصاف جیسی اپوزیشن ان کے ساتھ ہوگی، ان کے پیچھے ہوگی، تو پھر معاملات تو بڑے خراب چلیں گے پھر. لیکن صورتحال یہ ہے کہ تب وہ چل کر شہباز شریف کے گھر گئے تھے کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. ایسے ہی ہے. اور ایک اخلاقی برتری تھی پیپلز پارٹی کی کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں، اور وہ اس کی اونرشپ لے رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد ہم لائے ہیں، یہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے، یہ ہم اس اتحاد کو ہیں اور یہ ہمارا وینچر ہے. آج کی حکومت کی وہ اونرشپ نہیں لے رہے ہیں، لہذا دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا. اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ آصف زرداری اور بلاول خود کو سمجھتے تھے آج، اور وہ اس میں فارن منسٹر بھی بننے کو تیار تھے، وہ اس حکومت کو لیڈ کرنے کو بھی تیار تھے. آج کی حکومت میں وہ فارن منسٹر بننے کو تیار نہیں ہیں، آج کی حکومت میں وہ لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج کی حکومت کا وہ حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا صورتحال کافی فرق ہے. تو اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کو پی ڈی ایم کی اس گورنمنٹ سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ اگر حکومت بن گئی تو حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو عدم اعتماد کا واحد راستہ رہ گیا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اب ڈیفیکٹڈ ووٹ نہیں یوز ہو سکتے، بہت مشکل ہو گئی ہے عدم اعتماد، تو بن جانے والی حکومت کو نکالنا اور بھی مشکل ہوگا. اس کا بننا ضرور مشکل ہے
لیکن اس کا نکالنا اس سے بھی مشکل ہو جائے گا جتنا بننا مشکل ہے. تو مزمل بھائی مجھے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے جو مینڈیٹ ملنا تھا وہ مل گیا سب کو, اور تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کتنے ووٹ ہیں, پیپلز پارٹی کو پتا ہے, نون لیگ کو پتا ہے, ساری جماعتوں کو پتا ہے کہ تو وے فارورڈ کیا ہے سر, بجائے اس کے کہ کھینچا تانی رہے, جو صورتحال ہے وہ خراب رہے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ پبلک کا سوچا جائے, ملک کا سوچا جائے کہ ملک کو کیا حالات, کیسے حالات ہیں اور کس طرح کا جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں آپ کو نا منچاہا بر نہیں ملتا. جیسے جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اکثر آپ کی وہاں شادی نہیں ہوتی, اور جہاں آپ شادی نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ کی شادی ہو جاتی ہے. بلاول صاحب کی خواہش تو پی ٹی آئی کے ساتھ شادی کرنے کی تھی, ان کی الیکشن کیمپین بھی ساری پی ٹی آئی کی محبت میں تھی, وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو ایڈریس کر رہے تھے, لیکن پی ٹی آئی ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی, اور نتیجتاً انہیں اب مجبوری میں مسلم لیگ نون کے ساتھ شادی کرنا پڑ رہی ہے. تو مجبوری کی شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں, ناراضگی میں ہوتی ہیں, پھڈے میں ہوتی ہیں, اور وہ چلتی بھی ناراضگی اور پھڈے میں ہی ہیں. آئے روز ٹوٹتی ہیں, آئے روز بنتی ہیں, کبھی بستی ہیں, کبھی اجڑتی ہیں. تو یہ وہ ایک مس میرج ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں, یہ ویسی ہی ہوگی. پھر اگر ناکام شادی ہو رہی ہے تو اس کا رزلٹ بھی ہمیں پھر سامنے رکھنا چاہیے کہ اس ناکام شادی کا جو اپنا ہوگا, اختتام ہوگا, وہ کیسا ہوگا. تو سر بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں, تو کیسا دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو شہباز سپیڈ تھی, پھر پرویز لائی کا دور تھا, اب مریم نواز شریف کا جو ہے وہ دور آنے والا ہے, تو اس کو تھوڑا سا تجزیہ دیجیے گا کہ آپ کیا پنجاب میں کیا چینج نظر آپ کو آ رہی ہے؟ دیکھیں پنجاب, سندھ اور کے پی کا منظرنامہ ایک جیسا ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی ایک مضبوط حکومت بنانے جا رہی ہے, کے پی میں پی ٹی آئی ایک مضبوط حکومت بنانے جا رہی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ نون ایک مضبوط حکومت بنانے جا رہی ہے. اکیلی مسلم لیگ نون کے نمبر پورے ہیں, وہ کسی اتحادی کی محتاج نہیں ہیں, اور نمبر زیادہ ہیں. ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہوں گی مریم نواز, کام کرنے کی مکمل آزادی ہوگی, کوئی سیاسی جو ہے ان کے پاس کمپلشن نہیں ہوگی کہ جو مرکز کی مجبوریاں ہیں وہ پنجاب, سندھ اور کے پی میں نہیں ہوں گی. پنجاب کی حکومت گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. وزیر اعلیٰ کے پاس بہت فری ہینڈ ہوگا, جیسے شہباز شریف صاحب کے پاس فری ہینڈ ہوتا تھا اور ایک اکثریتی حکومت ہوتی تھی ان کے پاس. تو میرے خیال میں مریم کے پاس پرفارم کرنے کے لیے بہت گراؤنڈ ہے. ایک مضبوط حکومت ان کو مل رہی ہے, بڑا صوبہ مل رہا ہے, اور وہ اگر اچھا پرفارم کریں گی تو ان کے لیے آگے بہت برائٹ فیوچر ہے. یہ ان کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے. اس سے پہلے انہوں نے نیٹ پریکٹس تو بہت کی ہے, لیکن باقاعدہ جو ٹیسٹ کیپ ہے وہ انہیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ مل رہی ہے, اور ان کی اننگ شروع ہو رہی ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی اننگ کو کیسے شروع کرتی ہیں. تو مزمل صاحب ایک بڑا جو شور چل رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی, 180 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری ہیں, 80 سیٹیں چوری کر لی گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ابھی کوئی رزلٹ نکلے گا؟ چونکہ جو آپ کے سامنے کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس بھی گو کہ آر اوز اور ڈی آر اوز نے پریس کانفرنس کر دی, اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیے. تو اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے کہ اگر یہ دھاندلی چلتا رہا, کھیل کھیلتا رہا, تو پھر معاملات کیسے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے؟ آپ کو یاد ہے 35 پنچر کا کھیل چلتا رہا, 35 پنچر لگ گئے ہیں, 35 پنچر لگ گئے ہیں. کیا ہوا؟ 35 پنچر تھے. پھر آج آپ کو کمشنر راولپنڈی نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری ہوا کرتے تھے داڑھی والے افضل خان صاحب, وہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے بتایا کرتے تھے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. تو پھر جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو یہ سارے پرانے ہتھ کنڈے ہیں, قوم نے اس کو بار بار دیکھا ہے. کچھ ایسا نیا نہیں ہو رہا جس پر میں اور آپ حیران ہو جائیں اور ہم کہیں اوہو یہ ہو گیا ہے. یہ سب کارڈز پی ٹی آئی پہلے کھیل چکی ہے اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے افضل خان تھا, اب لیاقت چٹھا کا نام آ گیا ہے. پہلے 35 پنچر تھے اور اب جو ہے وہ 80 حلقے آ گئے ہیں, فارم 45 آ گئے ہیں. تو مزمل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وزارتی عظمیٰ کا الیکشن ہے, ظاہری بات ہے زرداری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بننے جا رہے ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا وزیر اعظم ہوں گے. تو قومی اسمبلی کا جو حال ہے وہ ذرا مجھے بتائیے گا. ظاہری بات ہے آپ کی نظر ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہوں گے.
تو تحریک انصاف کی یہ جو پالیٹکس ہے یہ کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ ان کے پاس پہلے جو بڑا بٹر ایکسپیرینس ہے کہ اسمبلیاں چھوڑ کے باہر نکل جانا، اور اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کے اندر رہ کے جو ہے وہ احتجاج کریں گے. جی اگر تو اتفاق رائے سے صدر کا امیدوار آئے گا تو حکومتی اتحاد کا جیت سکتا ہے. اب اتفاق رائے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم اور باقی جو جماعتیں ہوں گی ان سب کا اس صدارتی امیدوار پر متفق ہونا بہت ضروری ہے. اکیلی نون لیگ کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر کوئی بھی دو جماعتیں چاہے چھوٹی ہوں، جب دیکھیں نا بلوچستان میں ووٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، ان کے 5-6 سینیٹرز بھی آ جائیں گے 4-5 بلوچستان سے، تو ان کے پاس سینٹ کے ووٹ بھی ہوں گے. تو اگر مولانا ہی یہ کہہ دیتے ہیں 20-25 ووٹوں کے ساتھ کہ بلوچستان کے ووٹ ہیں، 5-6 قومی اسمبلی کے ووٹ ہیں، 6-7-8 سینٹ کے ووٹ ہیں، 20 ووٹ تو ان کے پاس بھی ہوں گے. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں مجھے آصف زرداری قبول نہیں ہے تو 20 ووٹ کم ہو جائیں گے. اگر ایم کیو ایم یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں آصف زرداری قبول نہیں ہے تو پھر 10 ووٹ اور کم ہو جائیں گے، کیونکہ 22 کے قریب قومی اسمبلی کے ووٹ ہوں گے، پھر سینٹ میں ان کے لوگ ہوں گے، پھر ان کے سندھ اسمبلی میں 28 ایم پی ہیں، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. تو اس طرح میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب جماعتوں کا اتفاق رائے ہونا صدر پہ بہت ضروری ہے. ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، مجھے نہیں لگتا کہ آصف زرداری کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا. اور یہ ڈیڈ لاک شاید اسی لیے ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کل جب صدر کا الیکشن ہوگا تو اتفاق رائے تو نہیں ہو سکے گا آصف زرداری پہ. یہ وہی صورتحال ہوگی جو 2018 میں صدارتی انتخاب کے وقت 2 امیدوار آگے تھے، اعتزاز احسن اور مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی طرف سے، اور عارف علوی جیت گئے تھے. اگر اس وقت اپوزیشن کا ایک امیدوار ہوتا تو وہ جیت جاتا، لیکن پیپل پارٹی نے اعتزاز احسن کو کھڑا کر دیا. نون لیگ اعتزاز احسن کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھی، سپلٹ ہو گیا. اگر سپلٹ ہو گیا تو پھر اور ہو جائے گا، اگر ایک کنسنسس کا ہو گیا تو اور ہو جائے گا. لہذا صدر کے تو ابھی تو وزیر اعظم بنے گا، صدر کے الیکشن سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہے، پھر سینٹ کے ووٹ، صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ، قومی اسمبلی کے ووٹ، یہ سارا چارٹ سامنے آئے گا تو ہم صدر کے انتخاب پہ بات کریں گے. صدر کا الیکٹرل کالج تو بہت واسٹ ہے، اس میں صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں، سینٹ بھی ہے، قومی اسمبلی بھی ہے، تو اس کا چارٹ تو سب کچھ سامنے آنے کے بعد بنے گا. بالکل. بہت شکریہ مزمل سروردی صاحب. یہ تھے مزمل سروردی جن کا کہنا ہے کہ صدارتی الیکشن کے لیے جو ہے وہ کمبائن ایک اعتماد سازی جو ہے بڑی ضروری ہے، اتفاق رائے بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پریزیڈنٹ زرداری اپنے عہدے تک جا پہنچیں. یہ تھے مزمل صاحب، ان کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کے پاس کتنے نمبر ہیں جو وزارت عظمیٰ کے لیے انہیں کامیاب کرائیں گے، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھی تحریک انصاف تو پھر قومی اسمبلی کا حال کیا ہوگا، اور حکومت جو ہے جو بنائی جا رہی ہے وہ کس حد تک مستحکم ہو پائے گی. مرسل موجود ہیں احمد اویس صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، سینئر لائر ہیں، ان سے بات کریں گے. احمد اویس صاحب بتائیے گا، آپ تیاری کر رہے ہیں ایک تو جو وزارت عظمیٰ کا الیکشن ہے اس کی، اور دوسری طرف آپ کو سامنا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کس طرح آپ لے پائیں گے. آپ نے سنی اتحاد کونسل سے بھی اتحاد کر لیا، باقی لوگوں سے بھی آپ کا اتحاد ہے، تو سیٹیں ایک تو بتائیں کہ کس حد تک آپ کو مل پائیں گی، دوسرا قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے وہ کس طرح چلے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک وہ ریزرو سیٹس کا تعلق ہے وہ تو ہمیں عدالت میں کیس کو لڑنا ہی پڑے گا. وہ آسانی سے الیکشن کمیشن نے تو دینی نہیں ہے، وہ قانونی شگافیاں جو ہیں اتنی کھول کے لائیں گے سامنے اور کہیں گے کہ جی آپ نے پہلے اپلائی نہیں کیا تھا اور اس وقت پارٹی نے کیا، آپ فائنل کو عدالت میں جائیں گے. ہم اوپر سپریم کورٹ تک اس کو دیکھیں گے، لیٹس سی کہ کیا اس میں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ اس میں متحرک نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم نے حکومت ہی بنانی. ہم اپنی سیٹوں کے لیے بھی لڑیں گے. دیکھیں ہمارا جو اسٹوڈنٹ مینڈیٹ ہے نا، جی اگر ہماری وہ سیٹیں ساری ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم تو کمفرٹیبلی میجورٹی میں تھے. لیکن یہ تو جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ اور جو نقصان پہنچے گا اس سے
اسٹیٹ آف پاکستان کو کہ جس طرح سے کھلم کھلا جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے، یہ بریگنگ ہوئی ہے، فورجری ہوئی ہے، اور انڈر پریشر ان گورنمنٹ آف جو آفیسرز تھے ان سے منمانی کروائی گئی ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کمشنر راولپنڈی نے کس طریقے کی اسٹیٹمنٹ دی اور کیسے وہ سامنے آئے ہیں. ابھی اور بھی لوگ آئیں گے. یہ ایک بارش کا پہلا خطرہ ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ کوئی اچھی اور آسان صورتحال نہیں ہے، اور ابھی ہم تو تیار ہیں ادروائز اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے. ہم نے حکومت سازی کے لیے کسی سے اتحاد نہیں کرنا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو سر مجھے بتائیے گا، جو آپ نے ابھی بات کی کمشنر لیاقت چٹھا کی، اور آپ نے کوئی 2 دن پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ آپ کے پاس کوئی ایسے کوئی ڈی آر او یا آر اوز ہیں جنہیں آپ پیش کر سکتے ہیں جن پر ٹارچر کیا گیا. تو وہ کون لوگ ہیں جو آپ نے پیش نہیں پھر کیے؟ لوگ بڑے تنگ ہیں جی. ابھی دیکھیں سوال یہ ہے کہ لوگ خوف زدہ بھی ہیں، تنگ بھی ہیں. اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا جن کو جیلوں میں اٹھا کے ڈال دیا اور ایک جھوٹے پروٹیکس کے اوپر ان کو سخت قسم کا ان سے بربریت کی جو ہے وہ برتی گئی ہے، جو سلوک کیا گیا ہے، غیر اخلاقی سلوک کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں انسانیت کی تو تذلیل جس حد تک ہو سکتی ہے وہ اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. تو اس لیے یہ گورنمنٹ آفیسر بیچارے جو ہیں وہ آفٹر آل ان کی فیملیز ہیں، ان کے گھر بار ہیں، بڑے پریشان ہیں. وہ لوگ اپنے ضمیر کے ہاتھوں میں پریشان ہیں اور اس ظلم کے ہاتھوں میں پریشان ہیں. لیکن یہ لابا کسی وقت اچانک کی ہے، یہ والکینو کی طرف پھٹ جائے گا. بہت جلد آپ دیکھیں گے. چلیں بہت شکریہ احمد اویس صاحب. یہ تھے احمد اویس صاحب جو تحریک انصاف کا موقع پیش کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے اتحاد نہیں کریں گے. ہم نے آپ کے سامنے رکھا، مسلم لیگ سے متعلق بھی بات کی، تجزیہ کاروں نے بھی بات کی. صورتحال یہ ہے ناظرین کہ حکومت جو بھی بنے اسے استحکام ہونا چاہیے، اسے مستحکم ہونا چاہیے تاکہ وہ عوام کے مسائل حل کر سکے. یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.